فرق باطلہ پہ پورے ملک میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے ان سب کی رہنمائی کرنے والے، ان کو سکھانے والے، بلکہ سب کے استاد کا درجہ رکھنے والے، جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی ہے، جن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، مولانا حافظ اقبال احمد بلی صاحب مالیگاؤں دامت برکاتہم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور محترم سامعین، جس طرح اللہ کو ایک ماننا، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اکیلا تنہا وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اس عقیدے کو امت میں پختہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان مختلف اوقات میں مختلف طور پر مختلف انداز میں فرمائش کی۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میں آخری نبی نہیں ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، ماہی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہو۔ آپ نے مختلف طور پر اس عقیدے کو پختہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اور میں آخری نبی ہوں اور بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش کی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے اس طور پر کہ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ان کی نبوت ابھی بھی باقی ہے۔ وہ تمام کے تمام اگرچہ آج بھی نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے، ہمیشہ نبی رہیں گے، لیکن نبوت، ان کی نبوت کا وہ حصہ جن میں ان کی اقتداء بھی کی جائے وہ علاقے کے لحاظ سے بھی محدود تھا اور وقت کے لحاظ سے بھی محدود تھا۔ ایک نبی کے ہوتے ہوتے دوسرے نبی بھی دوسرے علاقے میں ہوتے تھے، اور ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، پھر ان کی اتباع و اطاعت ضروری ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علاقے کے اعتبار سے بھی محدود نہیں ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی آپ کی نبوت کا دائرہ کار محدود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انا رسول من ادرکت حیا، میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ وہ صفات جو مخصوص طور پر آپ کو دی گئی تھی، جیسے کہ آپ کے لیے مال غنیمت کا حلال کیا جانا، آپ کے لیے روئے زمین کا سجدہ گاہ بنا دیا جانا، اور آپ کو جوامع الکلم عنایت کیا جانا، انہی میں ایک خاص صفت یہ آپ کو دی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، خاص طور پر آخری نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ آپ نے قیامت کی اطلاع دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، اور پھر آپ نے قیامت کی مختلف نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان نشانیوں کو علماء کرام نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ نشانیاں قیامت سے دور دور کی جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے،
کچھ قیامت سے بالکل قریب کی جنہیں علامات قریبہ کہا جاتا ہے، کچھ درمیانی علامات ہوگی جنہیں علامات متوسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے۔ وہ نشانیاں جو قیامت سے بالکل قریب کی ہیں، ان میں بڑی نشانیوں میں سے تین شخصیات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ان 3 شخصیات میں ایک حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، دوسرے دجال کا خروج ہے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جو دنیا میں تشریف فرما ہو کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد اسلامی نظام حکومت پوری کائنات میں قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں، جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس عقیدے کے چلتے اور بہت ساری باتیں خود بخود طے ہو گئی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت غور سے سنیے گا۔ نبوت تو بہت دور کی بات ہے میرے دوستو، وہ صفات، بہت چند منٹ ہے میرے پاس، آپ سنیے گا کہ وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، ان صفات کا حامل اب قیامت تک دنیا میں کوئی ایک شخص بھی پیدا نہیں ہوگا۔ پوری نبوت تو دور کی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سچا اور نیکوکار تو ہو جائے، لوگ اس کی سچائی کی گواہی دینے لگے اور اس کو صدیق کا لقب مل جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے معصوم عن الخطا ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس طور پر مانا جائے۔ اس طور پر اپنے آپ کو کہنا یا کہلوانا یا اس طور پر کسی کو ماننا دونوں گمراہیت ہیں۔ کوئی ایسا تو پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا جہان والے اس کے پیچھے چلنے لگے اور اس کو اپنا قائد تسلیم کر لیں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی اطاعت لوگوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو اپنے مفترض الطاعت ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو صاحب وحی کہہ سکے یا اپنے طرف کسی کتاب کے نزول کی نسبت کر سکے۔ کسی کے ہاتھ پر صادر ہونے والے خرق عادت امور کو ایمان کی بنیاد پر کرامت تو کہیں گے، لیکن اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ کسی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب نہیں ملے گا، کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ میرے دوستو، نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے عقیدے کو بہت پختہ کرنے کی کوشش کی، وہیں ہمیں اس بات سے ہوشیار بھی کیا کہ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو نبوت کے زعم میں مبتلا ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں دور نبوت میں مسلمہ کذاب پیدا ہوا، اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسود انسی کو اس کے جو ہے تو اس کی اوقات دکھائے کہ اس کا کام تمام کیا گیا، اور اس طرح یہ فتنے ظہور پذیر ہوتے رہے، لیکن وہ مٹ گئے، اس کے ماننے والے کوئی نہیں رہے۔ ابھی ہمارے جو درمیان بہت خطرناک فتنہ چل رہا ہے، وہ شکیل خانیت، نئی قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے جو آج لائحہ حمل تیار کیا گیا، اس کو ہم جو ہے تو اپنے علاقے میں پھیلائیں اور ہر گھر میں محنت کر اپنے ایمان کو بچانے کی اپنے لوگوں کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کی توفیق عطا فرمائیں اور قبول فرمائیں، اعتدال عطا فرمائیں، تمام خیر ہمارے لیے مقدر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔